بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ٹھیک بعد خاطب بغدادی میں اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ فرمایا کرتی ہیں کہ جب حضور اقدس پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی بادل آئی ہے جس میں روشنی کے ساتھ گڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کی چہچہانے کی آواز آنے لگی تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھی۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں غرق کرواؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کرواؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی شفاعت معلوم ہو جائے اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جنوں انس، ملائکہ، چرند و پرند کے سامنے پیش کرو اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیش علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی طاقت، حضرت یوشع علیہ السلام کی جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قسمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان تمام پیغمبروں کے کلمات اور اخلاق و حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے۔ کوئی اور منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضے اقتدار اور غلابت اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز جمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد میرے سپرد کر دیا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شارٹ بایوگرافی آف امام الانبیاء، ولادت با سعادت 12 ربیع الاول اپریل 571 AD۔ عمر مبارک اس سال میں ہونے والا واقعہ۔ 4 سال کی عمر میں شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی وفات ہو گئی۔ 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی وفات ہو گئی۔ 12 سال کی عمر میں پہلا سفر شام تجارت کا سفر ہوا۔ 15 سال معاہدہ حلف الفضول میں شرکت کی۔ 15 سال میں حرب فجر میں شرکت کی۔ عمر مبارک اس سال میں ہونے والا واقعہ۔ 25 سال تجارت سفر شام حضرت خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ کے لیے۔ حضرت
25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ بنت خویلد سے نکاح ہوا۔ 27 سال کی عمر میں پہلے بیٹے حضرت قاسم کی پیدائش ہوئی۔ 29 سال کی عمر میں پہلی بیٹی حضرت زینب کی پیدائش ہوئی۔ 31 سال کی عمر میں دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ کی پیدائش ہوئی۔ 33 سال کی عمر میں دوسری بیٹی حضرت رقیہ کی پیدائش ہوئی۔ 34 سال کی عمر میں تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم کی پیدائش ہوئی۔ 35 سال کی عمر میں قریش کے ہاتھوں خانہ کعبہ تعمیر نو ہوئی۔ 35 سال کی عمر میں حجر اسود کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے تناسب ہوئی۔ 36 سال کی عمر میں چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ کی پیدائش ہوئی۔ 40 سال کی عمر میں پہلی وحی کا نزول ہوا۔ 40 سال کی عمر میں دعوت اسلام مخفی نبوی۔ 43 سال کی عمر میں دعوت اسلام اعلانیہ ہوا۔ 35 سال کی عمر میں حبشہ کی جانب مسلمانوں کی پہلی اور دوسری ہجرت ہوئی۔ 46 سال کی عمر میں دائرہ ارقم کے نام سے مرکز اور مدرسہ کا قیام ہوا۔ 47 سال کی عمر میں مظالم قریش اور شعیب ابی طالب نے محصوری ہوئی۔ 49 سال کی عمر میں معجزہ شق القمر چاند کے 2 ٹکڑے کا اظہار ہوا۔ 50 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی۔ 50 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ 50 سال کی عمر میں حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح ہوا۔ 50 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح ہوا۔ 50 سال کی عمر میں دعوت اسلامی کے لیے سفر طائف ہوا۔ 51 سال کی عمر میں بیت العقبہ اولیٰ مدینہ منورہ میں اسلام کی ابتدا ہوئی۔ 52 سال کی عمر میں واقعہ معراج پیش آیا۔ 52 سال کی عمر میں بیت العقبہ ثانیہ پیش آیا۔ 52 سال کی عمر میں بیت العقبہ ثالثہ پیش آیا۔ 53 سال کی عمر میں قریش کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی نقصان پہنچانے کا ارادہ ہوا۔ 53 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت ہوئی۔ 53 سال کی عمر میں غار ثور میں قیام ہوا۔ 53 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد ہوئی۔ 53 سال کی عمر میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ 53 سال کی عمر میں مہاجرین اور انصار میں موقشہ ہوا۔ 53 سال کی عمر میں میثاق مدینہ۔ 54 سال کی عمر میں غزوہ بدر۔ 55 سال میں غزوہ احد۔ 57 سال میں غزوہ خندق۔ 58 سال کی عمر میں صلح حدیبیہ۔ 59 سال کی عمر میں غزوہ خیبر۔ 59 سال کی عمر میں عمرہ قضا۔ 60 سال کی عمر میں فتح مکہ۔ 60 سال کی عمر میں غزوہ حنین۔ 60 سال کی عمر میں غزوہ تبوک۔ 61 سال کی عمر میں حضرت ابو بکر صدیق کی قیادت لیڈرشپ میں پہلا حج ہوا۔ 62 سال کی عمر میں حجۃ الوداع۔ 63 سال کی عمر میں وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا۔ ناظرین، میرے ساتھ درود شریف میں شامل ہو جائیے اور جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔